عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح عیسیٰ المسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے اس بندہ حقیر کو ایک اور دن عطا فرمایا تاکہ میں اس کی حضوری میں آؤں، شکر گزاری کے ساتھ اس کے گن گاؤں، اس کے اس مقدس کلام کو پڑھوں، اس پر میں مگن رہوں اور اس کے احکامات، اس کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی کو سنواروں۔ لازمی ہے میرے لیے، میں شخصی طور پر اپنے لیے کہوں گا اور دعا کروں گا کہ خدا نے آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں صبح سویرے جب میں نیند سے اٹھتا ہوں دعا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے لیے ایک پیالی کافی یا پھر چائے بناتا ہوں۔ اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹک ٹاک والا بندہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح سویرے چائے پیتے ہو تو آپ غریب ہو۔ میں یہ پیتا ہوں کپچینو، وہ کہتے ہیں امیروں کا چائے، مگر اس سے درگزر میرے بدن کو شاید اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر ناشتہ بناتا ہوں اپنے لیے اور اپنے بیگم صاحبہ کے لیے۔ ہاں، میں ناشتہ بناتا ہوں اور مجھے یہ خوشی ہے۔ اور یہ فنون آشپزی یا پھر پکوان جو ہے وہ میرے لیے ایک ہدایہ ہے خداوند کی طرف سے، اور میں مختلف قسموں کے انڈے پکاتا ہوں، چاہے وہ ممبئی والے بھرجی ہو یا پھر کراچی والے یا دلی والے بھجیا ہو یا پھر آملیٹ ہو۔ مجھے اس کا شوق ہے کہ کھانوں کو متنوع کروں، اور جب میں اسے کھاتا ہوں تو مجھے جسمانی طور پر تندرستی ملتی ہے، کیونکہ مجھے اس کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی۔ کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی خزندہ پرندہ درندہ نہیں اس دنیا میں جو بھوجن کھائے بنا جی سکے یا ہوا کے بنا جی سکے۔ یہ سب ہمارے لیے غذا ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر غذا ہمارے لیے روح کے غذا ہے، جو یہ کتاب مقدس ہے۔ میرے لیے یہ سب سے اہم غذا ہے، اور اس سے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے روحانی قوت ملتی ہے۔ میرا رابطہ میرے خالق کے ساتھ عیاں تر ہوتا جاتا ہے کہ وہ ہے کون، اور اس کے فضل و کرم، اس کی مہربانی اور رحمتوں کی نسبت، اس کے لازوال محبت کی خاطر میں کون ہوں؟ میں جو اس کا مومن ہوں، اس کا پیروکار ہوں، میری حیثیت اس میں کیا ہے؟ خدا کے خادم جب نئے عہد نامے میں جو رسول ہیں، وہ جب کتاب مقدس کو خداوند روح کے وسیلے سے، جو خداوند روح ان پر الہام فرماتے ہیں ہمارے لیے، ان کو قلم بند کرتے ہیں، اس میں سے بالخصوص
پولس رسول وہ اپنے آپ کو ہر بار خادم یا پھر خدا کا غلام کہتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے غلامی ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو سیاست کے غلام ہیں، وہ اپنے سیاست میں غلامی میں رہتے ہیں، ان کو ایک اکڑ ہے۔ کئی اور ہیں جوئے کے غلامی میں ہیں، اس میں اپنی زندگی وہ برباد کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو برباد کرتے ہیں۔ کئی اور ہیں جو سخت شراب نوشی اور سگریٹ نوشی یا پھر کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہمارے صحت کے لیے مضر ہے، ان کی غلامی میں رہتے ہیں۔ مگر ان سب سے الگ ایک غلامی ہے، اور وہ ہے خداوند تعالی کی غلامی۔ اس کی ایک مثال ہم کتاب مقدس، کتاب پیدائش میں پاتے ہیں، جب ابراہیم، انسانی طور پر ہم اسے پاتے ہیں، جب ابراہیم اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک بیوی، ایک خانم کی تلاش کے لیے سوچتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں، اپنے سپہ سالار کو یا اپنے بھائی کو یا کسی اور کو نہیں، اپنے گھرانے کے سب سے نزدیک خونی رابطے میں رہ کر نہیں، بلکہ اپنے ایک غلام کو، الیعازر، اسے بھیجتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے خواستگاری کرے، ایک بیوی ڈھونڈے۔ وہ اسے اپنے بھائیوں، اپنے گھرانے کے بیچ میں بھیجتے ہیں۔ ابراہیم کا اعتماد اس غلام میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسے اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتا۔ ایک عجیب غلامی۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں کی بھی ایک تاریک، بہت ہی تاریک عصر تھا جس میں گوروں نے کالوں کو اپنی غلامی میں لیا، اور غلامی بہت ہی بد ہے۔ غلام رہنا، قفس میں رہنا، اس سے اچھا ہے کہ ہم مر جائیں۔ کم از کم میں تو نہیں چاہتا کسی کا غلام بنوں، اس سے میں ترجیح دیتا ہوں کہ میری موت ہی ہو جائے۔ مگر ایک ایسی غلامی بھی ہے جس کی میں ترجیح دیتا ہوں۔ الیعازر کو جب ابراہیم بھیجتا ہے کہ اس کے بیٹے اسحاق کے لیے ایک بیوی ڈھونڈے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم کو یہ وعدہ دیا کہ اس کی بیوی سارا کے وسیلے سے ایک اولاد ہوگا، ایک فرزند ہوگا، ایک بیٹا تولد ہوگا، اور وہ خدا کے وعدوں کے مطابق بیٹا ہوگا، نہ کہ انسان کے ارادے کے مطابق۔ اور ابراہیم اس غلام کو بھیجتا ہے کہ بیوی ڈھونڈے، اور وہ جاتے جاتے بھاگ بھی سکتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے اور سپہ سالار تھے، وہ خود قماندان تھا۔ ایک ایسا غلام کہ ابراہیم ہے اور اس کے بعد وہی ہے، ایسا ایک غلام۔ خداوند ہمیں انسانی طرز زندگی میں یہ سمجھاتا ہے کہ ایسی غلامی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دور غلاموں کا نہیں۔ اگر آپ امریکی یا پھر ساؤتھ افریقن ہسٹری کو، یا زمبابوے کی ہسٹری کو، یا پھر موزمبیق یا پھر بوتسوانا کی تاریخ کو پڑھیں، تو وہاں پر جو افریکانرز ہیں، جو ڈچ لوگ ہیں، جو ہالینڈ سے لوگ وہاں پر گئے تھے اور
کالوں کو انہوں نے غلام بنایا، بلکہ میں ان جگہوں میں گیا ہوں جہاں پر انہوں نے کنویں کھود کر بہت سے سیافاموں کو زندہ گاڑ دیے تھے۔ آپ نے شاید نیلسن منڈیلا کی کہانی سنی ہے، ایک فلم بنی ہے بہت ہی خوبصورت، انوکٹس۔ آپ ضرور اس فلم کو دیکھیں، انوکٹس۔ اس میں کچھ بالترتیب نیلسن منڈیلا کے بارے میں کہ وہ کتنا حلیم، کتنا بردبار اور کتنا دل سے بخشنے والا شخص تھا، اس کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ یہ ساری کی دار و مدار کتاب مقدس اور اس پر ایمان رکھنے سے ہے۔ تو غلامی بہت بری چیز ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہوا ہو، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا، سدرن افریقن کنٹریز میں ہوا ہو، اور چاہے وہ غلامی پاکستان اور ہندوستان میں سیاست مداروں کے جکڑے میں ہوں، یہ سب ناشائست ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ہماری شائستگی نہیں، انسانوں کی شائستگی خداوند کی غلامی ہے، خداوند کے حضور آ کر اس کے حضور سجدہ کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور جب ہم خدا کے حضور آ کر اس کی غلامی کو مانگتے ہیں کہ ہم اس کے غلام بنیں، اس کے بندے بنیں، تو وہ خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیتا ہے، جیسے کہ ابراہیم نے الیعازر کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا تھا۔ مگر خداوند چاہتا تھا کہ وہ اپنی قدرت سے اس بانجھ، اس نازا سارا سے ہی ابراہیم اور سارا کو ایک فرزند عطا کرے جس کا نام اسحاق ہے، اور اسی کے وسیلے سے اپنے وعدوں کو جو خداوند نے کیا تھا انسانوں کے لیے پورا کرے۔ اصلی اصلی ہے اور نقلی ہمیشہ نقلی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ بڈھا اور بڈھی ابراہیم اور سارا بہت عمر رسیدہ تھے اور سارا نازا تھی، تو سارا سے بچے جننے کی جو وقت ہے وہ بہت زیادہ گزر چکی تھی، یعنی کہ ناممکنات میں سے۔ اسی طرح ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ اسی وجہ سے میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے کیچڑ میں سے نکال کر، کیونکہ میں گناہوں کے دلدل میں تھا، نکال کر اپنی روشنی میں لایا تاکہ میں ان داستانوں کو، ان قصوں کو پڑھوں اور خداوند کی شکر گزاری کروں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کو خدا نے وعدہ فرمایا کہ میں نے تیرے ہی نازا عورت سے ہی ایک بیٹے کو لانا ہے اس دنیا میں، اور اسی کے وسیلے سے میں نے سارے قوموں کو برکت دینا ہے۔ اس کی شروعات جو ہے ابراہیم کی زندگی میں پیدائش کی کتاب اور اس کے 12 باب سے ہوئی۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ کتاب پیدائش میں جائیں، اور میں یہاں اردو بائبل میں سے پڑھوں گا آپ کے لیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بروئے پردہ بھی لاؤں، کوشش کروں گا تاکہ اسے ہم ایک ساتھ پڑھیں، خداوند کے اس عظیم وعدے کو جسے خداوند نے بہت ہی واضح طور پر
ابراہیم کو دیا۔ یہ میں لاتا ہوں یہاں پر روئے پردہ، اور خداوند نے ابراہیم سے، اس وقت اس کا نام ابراہیم بھی نہیں ابرام تھا، بعد میں خداوند نے اسے تبدیل کیا برکت کے وسیلے سے، کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ابراہیم ملک اور میں تھے۔ ملک اور جو ہے وہ عراق اور ایران کے بالکل دہانے پر نزدیکی، وہ جو ملک ہے اس زمانے میں وہاں پر رہتے تھے، وہ بت پرست تھے۔ وہاں سے نکل اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خداوند نے کہا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ بہت ہی لازم ہے، جو یہاں پر زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اسے ہم متی کی انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ میں متی کی انجیل میں جاؤں گا اور وہاں سے آپ کے لیے ایک دو آیت رکھوں گا، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے ابراہیم کے قصے کے بارے میں۔ یہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس کے قیامت کے بعد جب وہ قیام فرماتے ہیں، مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ انہوں نے اسے سجدہ کیا، یہ لازمی ہے، ان لوگوں نے یسوع کو سجدہ کیا، مگر یسوع نے یہ نہیں کہا ان سے کہ مجھے سجدہ نہ کر، یہ کفر ہے۔ ان کے سجدے کو قبول کیا۔ اب مسلمان یہ نہیں مانتے، میں بھی جب مسلمان تھا یہ نہیں مانتا تھا، مگر بہت زیادہ تحقیق کے بعد خداوند نے مجھ پر یہ واضح کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کی کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کل اختیار، صرف ایک حصے کا نہیں، 2 حصے کا نہیں، کل اختیار۔ میں مختار کل ہوں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو، سب قبیلوں کو، یہاں پر جو قومیں ہیں ایتھنوس، جس سے ایتھنیسٹی لیا گیا ہے، یونانی لفظ ہے، جس کے بارے میں اگر ہم قوموں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں، ایتھنیکلی ڈویژن جسے کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ بہت سے ایتھنیسٹی میں بٹے ہوئے ہیں، مگر سب کے سب انسان ہیں۔ پس تم جا کر سب قوموں، سب ایتھنیسٹی، سب قبیلوں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، کہ نام سے، ناموں سے نہیں۔ خداوند ہمارا خدا تثلیث میں ایک خدا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جس کا میں نے خدا سے حکم لے کر آپ تک پہنچا ہوا، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کو واضح کر دیتا ہے کہ وہی خالق و مالک انسانیت اور کائنات ہیں، وہی خالق ابراہیم ہے، جس نے ابراہیم کو یہ وعدہ دیا کہ میں تمہیں برکت دوں گا۔ اب وہ برکت یہاں پر شامل حال ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔
سارے انبیاء مر گئے، ان ساروں کے قبریں ہیں وہ سب خاک میں مل گئے، ایک قبر خالی ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے۔ اسی وجہ سے وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو، سنو، غور کرو، میں دنیا کے آخر تک، حقیقت میں اگر ہم اسے صحیح پڑھیں، عمر کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ زندہ ہے، وہ اب بھی ہے، اب بھی موجود ہے، وہ ہر جا موجود ہے۔ لاطینی زبان میں خدا کے بارے میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے اومنی پوٹنٹ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اومنی سائنٹ یا اومنیشینٹ ہے، یعنی ان کو ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کی سائنس ہے، علم ہے۔ اومنی سائنٹ یا اومنیشین، یہاں پر سائنس کا جو لفظ ہے وہ یونانی میں ایکنا یا پھر عربی میں علم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہر چیز کی جانکاری ہے اگر ہم ٹھیٹ ہندی یا اردو میں بتائیں۔ اور پھر اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، اس سے ہم کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ ہم طالبان سے بھاگ سکتے ہیں، بہت سے افغان ہیں جو طالبان کے ظلم و ستم سے بھاگ کر پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، ترکی اور بہت سے یورپی ممالک میں، یہاں امریکہ میں، یہاں ہمارے شہر ممفس میں پناہ لی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے، بالخصوص مسیحیوں نے، یا وہ جو ان اسلامی شقوں کو رد کرتے ہیں جن کا طالبان وہاں پر لاگو کرتے ہیں، وہ طالبان سے تو بھاگ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں، مگر خدا سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے غور طلب ہے یہ کہ کتاب مقدس جو ہے، اس کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا لازمی ہے ہمارے لیے۔ جب میں مسلمان تھا تو میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کتاب مقدس جو ہے تحریف ہوا ہے۔ کیونکہ جس منبر کے تلے میں بیٹھتا تھا، جس ملا نے مجھے سکھایا تھا، اس کو میں ہو بہو جیسے کہ وہ کہتے تھے مانتا تھا۔ میری اپنی تحقیق نہیں تھی، جو وہ کہے میں مانتا تھا۔ مگر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے تحقیق کرنا شروع کیا تاریخی نقطۂ نگاہ سے کہ بھائی، تاریخ کے پنوں کو بھی ٹٹولنا چاہیے، ہر چیز کو جو ہے انتقادی نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اب بھی میں انتقادی ہوں، یہاں تک کہ کتاب مقدس کو جب میں پڑھتا ہوں تو پازیٹیو انتقادی جو ہیں، جو مثبت انتقاد ہے، وہ میں کر لیتا ہوں کہ بھئی اس کے معنی کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے، اسے مجھے زیادہ سمجھنی چاہیے۔ ہر ایک لفظ کو میں پڑھتا ہوں۔ میں لاگس بائبل سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں اپنے ذاتی مطالعے کے لیے۔ یہ میں یہاں پر لاتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ لاگس بائبل سافٹ ویئر، یہ دیکھیں، یہ آ رہا ہے۔ میں اسے اپنے تحقیقات کے لیے استعمال کرتا ہوں اور بہت ہی لذت افزا ہے۔ کوئی 25 سال یا 26 سال ہوئے، میرے خیال 27 سال ہوئے میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتا ہوں۔ اس میں بہت سے کتب میرے لیے ہیں اور تحقیقات میرے لیے ہیں۔ جستجو میں کرتا ہوں اسے تاکہ میں کتاب مقدس کو پڑھ سکوں اس کے مطابق۔ ہاں، یہ ہر ایک کے پاس نہیں، کیونکہ اسے خریدنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر کتاب کو خریدنا پڑتا ہے، ہر کسی کے پاس یہ ہے نہیں، مگر جن کے پاس یہ ہے، بہت ہی لازمی ایک سافٹ ویئر ہے جس کے وسیلے سے ہم تاریخ کے پنوں کو ایک ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے کہ بھائی یہ لو یہاں پر ہے، وہ لو یہاں پر ہے۔ نہیں،
ہم اپنی تحقیق بلکہ ان محققین کے تحقیق کو بھی انتقادی نظریے سے دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اصلی اصلی ہے اور نقلی نقلی ہے۔ اور پھر ان تحقیقات میں خداوند نے مجھ پر یہ ظاہر فرمایا کہ کتاب مقدس نہ تو تحریف ہوا ہے، کیونکہ انسان میں یہ قدرت نہیں کہ اس میں حرف گزاری کر سکے، اور پھر اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے جن کے ہر ایک کے پاس یہ کتاب موجود، اور پھر جو سکرولز تھے ان کے پاس تھا، اور وہ خدا کے کتاب کو پڑھتے تھے، اگر ان میں سے ایک قبیلے نے ذرا سی تبدیلی کی ہوتی تو 11 اور قبیلے ان کو ہلاک نہ کرتے۔ تو یہ تاریخی نقطہ نگاہ سے بالکل برعکس ہے جن کا میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ کتاب مقدس تحریف ہوا ہے۔ کتاب مقدس تحریف نہیں ہوا، کیونکہ خداوند جو ہے اس میں قدرت ہے کہ اسے حرف گزاری سے بچا سکے اور میرے ہاتھ میں میری رہنمائی کے لیے دے تاکہ میں یہ پڑھوں۔ یہ نہیں کہ خداوند اس کتاب مقدس کو تحریف ہونے سے یا اسے تبدیلی سے بچانے کے لیے کسی غار میں پھینکے، نہیں، یہ میری ہدایت کے لیے دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب مقدس میں پڑھتا ہوں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ تو خداوند نے اسے مجھے روشنی کے طور پر دیا ہے تاکہ مجھے ہدایت ملے، تاکہ میں بھٹکوں نہ اس دنیا کی تاریکی میں۔ اور پھر منسوخ کا جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہوا ہے، خداوند بھول بھلیوں میں نہیں، خداوند بطالت میں نہیں، خداوند ایک کام ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ خداوند کا کلام پہلے سے آخر تک ہمیشہ خدا کا کلام رہے گا، چاہے اس پر ہم عمل کریں نہ کریں، کوئی اور مکاشفہ نہیں، یہی آخری مکاشفہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں الف اور یا، میں ابتدا اور انتہا، میں اول و آخر ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، مجھ سے پہلے کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ اسی وجہ سے اصلی اصلی ہے اور نقلی نقلی ہے۔ میں نے مذاق کے طور پر اپنی ایک تصویر فوٹو شاپ میں لے کر اپنے لیے ایک داڑھی بنائی اور ایک عزیز دوست کو میں نے اسے بھیجا، بلکہ دوستوں کو، کلیسیا کے لوگوں کو انہیں ہنسانے کے لیے بھیجا، اور پھر ان میں سے ایک نے، ڈاکٹر مارک مورس نے کہا کہ بھئی اگر آپ اپنی ایک آنکھ پر پٹی، کالی پٹی باندھیں اور ایک سیاہ لنگی پہنے اور اپنے چہرے پر ایک زخم لگائیں تو آپ بالکل کلر بن جاؤ گے، ایک دم سے چور اچکا بن جاؤ گے۔ تو میں نے ایسا کیا۔ اب یہ نقلی ہے، یہ میں نہیں، میں نے میرے اس چہرے پر کوئی بھی زخم نہیں ہے، کم از کم ایسی زخم نہیں، اور میں نے کبھی اپنے آنکھ پر ایسی پٹی نہیں باندھی۔ میری دونوں آنکھیں خدا کا شکر ہے صحیح اور سالم ہے۔ کبھی کبھار میں داڑھی ضرور رکھ لیتا ہوں، مگر یہ داڑھی جو ہے یہ نقلی ہے، فوٹو شاپ کیا ہوا داڑھی ہے، اسے میں نے بنایا ہے، اس پر میں نے 10 منٹ زحمت کشی کی ہے، ان سب چیزوں پر 10 منٹوں کا کام ہے جسے میں نے یہ کیا، مگر یہ نقلی ہے۔ اسی طرح جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے جو اصلی ہے وہ اصلی ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، اس کلپ کو میں نے پہلے دکھایا ہوا ہے۔ یہ کوہ موریا یا مرایا، کوہ مرایا میں جا کر میں نے اسے ضبط کی ہے، جہاں پر خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جا اور وہاں پر اسے قربان گاہ پر ایک قربانی چڑھا میرے لیے۔ اب یہاں پر 2 قصے ہیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ اسحاق کی نہیں بلکہ اسماعیل کی ہے،
قرآن میں اس کا ذکر بالکل نہیں ہے. آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں بھی ہے. یہ قرآن.com سے میں نے لی ہوئی ہے. یہاں پر عربی میں اور انگریزی میں واضح طور پر دیا گیا ہے. آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اردو میں بھی آپ اسے پڑھیں تو یہاں پر کسی کا نام نہیں دیا گیا ہے کہ اسحاق یا اسماعیل، مگر قرآن میں بریکٹس میں ترجمہ جو کرتے ہیں وہ اسماعیل کا نام دیتے ہیں. اب چاہے وہ کسی بھی کا نام دے، اسماعیل کا نام دے یا اسحاق کا نام دے یا پھر میرا نام دے یا پھر عمران خان کا نام دے، کوئی بات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی تصدیق کتاب مقدس میں ہے، یہی وہ پہل ہے، یہی وہ خدا کا لا تغیر کلام ہے جس میں اس کا اصلی ذکر ہے. تو یہ کلپ آپ ذرا غور سے دیکھیں، غور سے یہ کلپ دیکھیں. کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں ہم ایک قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. اور یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بابت ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں کہ خدا نے حکم دیا ابراہیم کو. ابراہیم بہت طویل سفر کر کے شاید بیر شیبہ سے یہاں تک 3 دنوں کا سفر کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسحاق کے ساتھ یہاں پر آئے کہ خداوند کے حکم کے مطابق اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے. ابراہیم کے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل ہوگا جب خداوند نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کا میں نے تجھے وعدہ دیا، جو کہ سارائے کو میں نے دیا، جو تجھے دیا، وعدے کا جو بیٹا ہے، اسے لے جا کر میرے لیے سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا. اس کے لیے بہت ہی مشکل شاید ہوگا. میں ایک باپ ہوں اور میرے لیے یہ مشکل ہے. اگر خدا مجھے آواز دے کہ اپنے بیٹے کی بلی چڑھا یا اسے قربان کر اور سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا، اس کے ہاتھ پیر باندھ اور لکڑی کو آگ دے، تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا. ابراہیم کے ایمان کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا مرد مومن تھا. یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی چڑھا، تب بھی اس نے اس حکم کو مانا. شاید وہ رویا ہوگا، شاید وہ بہت رویا ہوگا، مگر اس مقام پر آئے. یہ ایک پہاڑی ہے موریا. عبرانی زبان میں اسے حرم کہتے ہیں. حرم کے معنی عبرانی میں ہے پہاڑ. عربی میں اس کے معنی الگ ہوتے ہیں حرم کے معنی، مگر عبرانی میں اس کے معنی یہی ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر اب ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے. در حقیقت یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند نے سلیمان کو بتایا کہ میرے لیے ایک عبادت گاہ بنا، مگر مسلمانوں نے اس عبادت گاہ کو مسمار کر کے اس کی جگہ یہ مسجد بنایا ہے. اور داستان بہت پرانی ہے. 4000 سال، آج سے 4000 سال پہلے جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے سوختنی کی قربانی چڑھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کی قربانی. اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا. مگر یہ ایک عکس بھی ہے اس آنے والے قربانی کے بارے میں. جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی یہاں پر چڑھانے کے لیے آیا تو خداوند نے ہمیں ایک عکس دیا آئندہ کے لیے کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح یہیں پر آئیں گے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی اس شہر کے بالکل نزدیک جو
जुलजुता या गोलगथा है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए हमारे लिए, वो भी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर। तो ये एक अक्स है उस अजीम कुर्बानी के बारे में जो कि खुदावंद ने हमारे लिए मुहैया किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी। और हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम को उस वक्त कहा, हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह डाली और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी के कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कितना ही मुश्किल हुआ होगा। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये वही मकाम है जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को ले आया और बांधा, और तब जैसा कि खुदावन ने कहा था, और इब्राहिम ने हाथ उठाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावन के फरिश्तों ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा एक लौता है मुझसे दरेग न किया। और हम पढ़ते हैं कि और ये एक अक्स है हमारे लिए, वो अक्स जिसकी बाबत हम पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से ये हुक्म किया कि अपने बेटे को यहाँ पर सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। और इब्राहिम ने ईमान से ये काम किया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसने अपने नौकरों को बताया कि हम जाएंगे, इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसी अक्स के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ज़मीन पर उतर आए। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। वो एक निशानी था जब इब्राहिम ने अपने बेटे को यहाँ पर ले आया, इस मुकाम पर खुदा के हुक्म को माना, क्योंकि वो इतना अजीम ईमानदार शख्स था कि वो जानता था
کہ جب خدا نے مجھے یہ حکم کیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی چڑھا، تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میرا بیٹا مرے بھی تو بھی خداوند اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ خدا کے حکم کو مانے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ابراہیم کے لیے بھی مشکل ہوا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم ابراہیم کی طرح ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ابراہیم کی طرح ہے؟ اگر خدا آج ہم سے یہ کہے، کیا ہم وہ کر سکیں گے؟ ہاں، خداوند نے امتحان لیا، خداوند نے امتحان لیا ابراہیم سے۔ خداوند کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسحاق کی بلی چڑھائے یا قربان کرے اسے یا مار ڈالے۔ خداوند کبھی یہ نہیں چاہتا، یہ ایک امتحان تھا۔ اسی وجہ سے ابراہیم نے کہا اپنے نوکروں سے کہ میں جاؤں گا، بیٹے کے ساتھ ہم جائیں گے، اوپر عبادت کریں گے اور واپس لوٹیں گے۔ اور خداوند نے تاریخ یہاں پر ہمارے لیے رقم کی ہے کہ ہم خداوند کے قلب کو جانیں، خداوند کے ارادے کو جانیں کہ خداوند ہم سے چاہتا کیا ہے۔ در حقیقی قربانی وہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو خداوند کو دیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ وہ خدا کا برہ ہے، خدا کا عظیم برہ ہے، جو انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ وہ عظیم قربانی جس کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اور حیوان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکمل قربانی ہمارے لیے تہیا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسلمان عید قربان کو مناتے ہیں یا پھر عید الاضحیٰ کو یا بقر عید کو مناتے ہیں، وہ اسی کی بابت ہے، مگر یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی ہوئی، مگر کتاب مقدس جو حقیقت ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھا جس کی بابت خداوند نے بتایا تھا۔ اور میں اب یہاں سے نیچے جاتا ہوں مسجد اقصیٰ کی طرف، اور مسجد اقصیٰ اور یہ جو مسجد ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہاں پر در حقیقت بہت مشکل ہے ریکارڈنگ کرنا، سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ اس پروگرام کو، اس پیغام کو یہاں پر آپ کے لیے ثبت کروں، آپ کے لیے ریکارڈ کروں، تاکہ آپ جانیں تاریخی نقطۂ نگاہ سے کہ حقیقت میں اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق کو خداوند نے کہا ابراہیم سے کہ یہاں پر اس کی سوختنی کی قربانی چڑھائے، اور یہ ایک عکس تھا اور اس قربانی کے بارے میں جو آنے والا تھا، خداوند یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کی خاطر موا، ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، اس نے وہ عظیم قربانی دی جس کی وجہ سے ہم نجات پا سکیں، اور نجات پاتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تو یہ ہے وہ ویڈیو اصلی نقلی کا۔ لازمی ہے کہ اس پر ہم سوچیں۔ اس پروگرام کا مقصد اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد کسی کی ہرگز دل آزاری نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ انتقادی نظریے سے کسی بھی مسلمان کو، حتیٰ کہ لبرل مسلمانوں کو بھی کبھی کبھار کچھ کہیں کہ بھائی ایسا نہیں تو ایسا، تو آپ کو وہ کافر کہیں گے اور واجب القتل قرار دیں گے۔ اصل اور نقل میں بالکل واضح یہی ہے کہ اصلی میں ہوں اور یہ نقلی ہے، فوٹو شاپ کی گئی ہے۔ ہاں، یہ بندہ میں ہوں، مگر اس کی سجاوٹ جو ہے اس میں کچھ ریختگی ہے، اس میں نے کچھ ریختگی کی ہے، یہ نقلی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ واضح طور پر
واضح طور پر ہر اس چیز کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں اصلی اور نقلی کو جانچنے کے لیے۔ اصلی کیا ہے اور یہ نقل کیا ہوا ہے۔ نقل سے مراد ہے کسی چیز سے اقتباس کرنا اور اس کو اپنے ہی نظریے میں ڈھالنا، اسے نقل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن میں بھی نہ اسحاق نہ اسماعیل کے بارے میں کہی گئی ہے۔ یہ تو علماء ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسماعیل تھا، جبکہ خدا کا وعدہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اور اس کے 22 باب میں پوری داستان کو پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ تو میری خواہش تو آپ سے یہ ہے کہ کتاب پیدائش کو آپ 11 باب سے لے کر 22 باب تک پڑھیں، تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو وعدہ کیا ہوا بیٹا تھا وہ کون تھا۔ خداوند نے اسماعیل کو بھی برکت دی۔ اس میں اسماعیل کی کوئی گناہ نہ تھی، بلکہ گناہ سارا کی تھی، ابراہیم کی بیوی کی اور ابراہیم کا گناہ تھا یہ، کیونکہ خدا نے ان کو کہا بھائی صبر کرو، میں تمہیں اولاد دوں گا اور سارائے کی وسیلے سے آپ کو اولاد دوں گا۔ اور سارا نے سوچا بھائی شاید خدا کے معنی یہ ہے کہ میں اپنی ایک کنیز کو اپنے شوہر کو دوں، اس سے بچہ جنے اور وہی خدا کا وعدہ شاید ہو۔ مگر خدا جو کہتا ہے سو وہ کہتا ہے، خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خدا میں وہ قدرت ہے کہ وہ جو کہے سو وہ کرے۔ آپ ضرور، میری آپ سے خواہش ہے، بلکہ میں عذر و زاری کرتا ہوں آپ کے حضور، آپ لوگوں کے حضور عذر و زاری کرتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں۔ اگر آپ کسی اور حصے کو نہیں پڑھیں گے تو اس داستان کے لیے، اور جو آپ عید قربان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس کو جانچنے کے لیے ان حصوں کو ضرور پڑھیں۔ کتاب پیدائش 11 باب سے لے کر 22 باب تک آپ اسے پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے، جیسے کہ خداوند نے میری آنکھوں کو کھولا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ روحانی آنکھیں آپ کے لیے بھی کھولیں، کیونکہ وہ یہ کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کو سونپنا ہے۔ سچے دل سے ہم نے کتاب مقدس کو پڑھنا ہے، تاریخی نقطہ نگاہ سے اسے جانچنا ہے کہ حقیقت ہے کیا، حقیقت ہے کیا۔ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ پڑھیں، اور یہ سارے کے سارے وعدے جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر پورا ہے، کسی اور پر نہیں۔ خداوند نے یہ جو وعدہ دیا تھا کتاب پیدائش میں، جب ہم اس کے پہلے حصے میں پڑھتے ہیں کتاب پیدائش میں 12 باب میں، جب اس سے پہلے ہم وہاں پر گئے 12 باب میں، اور وہاں پر ہم نے پڑھا تو خداوند نے واضح طور پر ہمارے لیے یہ کہا کہ وہ وعدہ ہے کس کے لیے، اور جو خداوند نے واضح طور پر ابراہیم کو کہا کہ تیرے وسیلے سے میں سارے قوموں کو برکت دوں گا، اور وہ برکت جو ہے پشت در پشت خداوند نے نبوتیں کی، اور ایک ہی شخص کے بارے میں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح۔ اسی وجہ سے جب ہم پہلے کرنتھیوں، پاولوس رسول کا جو رسالہ ہے پہلے کرنتھیوں، اس کے 15 باب کو پڑھتے ہیں، در حقیقت میں یہاں پر درج ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ
उसी की अक्कासी करता है जिसे 4000 साल पहले, आज से 40 सदियों पहले खुदावन ने एक अक्स की सूरत में जाहिर किया कि कुर्बानी का जो बर्रा है, ऐ बाप, इसहाक ने इब्राहिम को कहा, हिजुम है, लकड़ियां हैं जलाने के लिए, चाकू भी आपके पास है, कार्द, मगर कुर्बानी का बर्रा कहां है? तो इब्राहिम ने कहा, बेटा, कुर्बानी का बर्रा जो है वो खुद खुदावन मुहैया करेगा। और उस वक्त भी खुदावन ने ही मुहैया किया, उस वक्त भी खुदावन ने मुहैया किया, और आज भी खुदावंद ही ने मुहैया किया हुआ है। चुनांचे यहां पर हम पढ़ते हैं, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। कुर्बानी का बर्रा जो खुदा ने मुहैया किया, जिसकी अक्कासी हम पैदाइश की किताब उसके 22 बाप में पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसके 22 बाप में हम ये दास्तान पढ़ते हैं कि खुदावन ने कैसा इब्राहिम को आजमाने के लिए कहा। खुदावन जानता था पहले से, मगर ये इब्राहिम और इसहाक के ईमानी तक़वियत के लिए उसने ये किया। खुदा पहले ही से जानता था कि कैसा होगा, वो कैसा सफर करेगा, कौन से पत्थर उसके सामने आएंगे, कहां पर वो बैठेंगे अपनी थकान को दूर करने के लिए, कहां से वो पानी पिएंगे माउंट मोराया तक जाने के लिए, और किस जगह वो रुकेंगे और खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, कहां पर वो दुआ करेंगे, कहां पर वो अपने दिल में ये दुख सहेंगे। क्या है खुदावन, तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ाऊं? ये सब वो सोचता हो कि खुदा को इन सब की खबर पहले से थी, उस वक्त तक जब तक उसने वो चाकू उठाया, खंजर उठाया ताकि उसे ज़बह करे, और खुदावन के फरिश्तों ने रोका, और वहां पर लिखा है कि अब खुदावन जानता है कि तू वाक़ई मोमिन है, तू वफादार है। खुदावन ये भी जानता था, मगर ये इब्राहिम और इसहाक की रूहानी तक़वियत के लिए कहा। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि हर चीज जो है वो हमारी रूहानी तक़वियत के लिए है, ताकि हम हकीकत को जानें और हकीकत हमें आजाद करे। और फिर लिखा हुआ है, न सिर्फ मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और 33वें दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कीफा को और उसके बाद उनके 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं, उस जमाने की बात है, और बाज सो गए। इसी तरह से हम किताब मुकद्दस को जब पढ़ेंगे दुरुस्त तरीके से, तो हमें समझ में आएगी कि खुदावन अपने वादे के मुताबिक इन सब चीज़ों को अंजाम दिया ताकि हमें इसकी बरकत मिले, नकली और असली की हमें समझ आए। अगले प्रोग्राम में मज़ीद इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दुआ में रहें कि खुदावन हम सबको बरकत अता फरमाए। बहन, ये हमारे भाई हैं अजीज़ अलीज़ई, खुदाई मुझे गाली दे रहे हैं और बहुत ही गुस्से में है। भैया, आपका जो गुस्सा है वो सर आंखों पर, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको इस्लाह करे और आपकी रूहानी आंखों को खोले। मुझे खुदावन ने गाली का हुक्म नहीं दिया कि आपको गाली दूं, बल्कि मुझे हुक्म दिया है कि आपके लिए दुआ करूं और आपसे ये कहूं कि जैसा कि खुदा ने आपसे मोहब्बत रखा, मैं भी आपसे मोहब्बत रखता हूं। अजीज अलीज़ई भाई, अजीज अलीज़ई उरोरा, ज़मा उरोरा, खुदा वाई चीज़ा स्तासरा मीनाउकम।
اور پھر بہن عطیہ پریز دی لارڈ لکھتی ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، ہاللویا آمین۔ اور پھر بہن ہیلن، خدا را شکر برائے وجود پر برکت تان و بین حرفائے پاکی کیا زبان تان بیرون شد باید شما آموخت۔ بہن عزیز کو لکھتے ہیں کہ پھر بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کم از کم پروگرام تو دیکھ رہے ہیں، زبان اچھی نہ ہو کوئی بات نہیں۔ اور بہن آمین کہتی ہیں، خدا نے آپ کو برکت دے۔ بھائی طارق مسیحی بھی انہوں نے بھی کامنٹ دیا ہوا ہے اور تھمز اپ، خدا نے آپ کو برکت دے، اور پھول بھیج رہے ہیں۔ اور بھائی سہگل رمیش، گاڈ بلیس یو جناب، گاڈ بلیس یو ٹو جناب، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ اصلی اور نقلی کو جانیں، یہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم نقلی اور اصلی کو جانیں، کیونکہ نقلی نقلی ہے اور اصلی اصلی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، جو بھی نبوتیں ہوئیں اور اسحاق کی بھی، وہ ایک عکس ہے اس برے کے بارے میں جسے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی قربانی عطا کی، اپنا لہو بہایا، جس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، صاف ہوئے۔ یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے، میرے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔